آج صبح سے ہی موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ بارش آہستہ آہستہ سے برس رہی تھی۔ ایسے میں اس حویلی کے مکین سر جوڑے پریشان بیٹھے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ جلال ملک کے چھوٹے بیٹے کو کسی نے جان سے مار دیا تھا۔ اس کی لاش کھیتوں میں سے ملی تھی۔ یوں جوان موت پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب بھی سناٹے میں تھے، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جلال ملک کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ جلال ملک اور اجلال ملک دونوں بھائی تھے اور دونوں کی حویلیاں ایک ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ دونوں کی محبت مثالی تھی، ان دونوں میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جلال ملک کے 2 بیٹے تھے، صمد ملک اور احمد ملک، اور آج احمد ملک کو کسی نے جان سے مار دیا تھا، جبکہ اجلال ملک کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی مناہل تھی جو بھی محض 18 برس کی تھی۔ اس سے چھوٹا سعد تھا جو بھی 16 سال کا مکمل ہوا تھا، اور سب سے چھوٹی رامین تھی جو ابھی 11 سال کی تھی۔ دونوں گھر میں امن و سکون کا گہوارہ تھا، مگر اچانک ہی احمد ملک کی موت نے فسادات کو جنم دے دیا۔ جلال ملک غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ جس کسی نے بھی ان کے بیٹے کو موت کی گھاٹ اتارا ہے وہ اس کے ٹکڑے کر دے۔ اسی وقت ان لوگوں نے اپنے چند خاص آدمیوں کو احمد ملک کے قاتلوں کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا، مگر کوئی بھی قاتل کا سراغ نہیں لگا پا رہے تھے۔ اڑتے اڑتے یہ اطلاع ملی کہ احمد ملک رات کو سعد ملک کے ساتھ تھا۔ یہ بات تو سب ہی جانتے تھے کہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ان دونوں کی دوستی بہت گہری تھی اور اکثر ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ دونوں اکثر ایک ساتھ شہر گھومنے کے لیے بھی نکل جاتے تھے، مگر اب احمد ملک کا قتل ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے شک کا رخ سعد کی جانب موڑ دیا تھا، جبکہ وہ لوگ یہ بات نہیں سوچ رہے تھے کہ سعد ابھی محض 16 سال کا تھا اور یہ قتل کیسے کر سکتا تھا۔ احمد کی میت حویلی کے سین میں رکھی تھی، سب لوگ وہیں جمع تھے، سب کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جب 2 آدمی حویلی میں داخل ہوئے، وہ لوگ سیدھا صمد ملک کے پاس جا پہنچے۔ صمد ملک کو لگا کہ وہ لوگ بھی تعزیت کے لیے آئے ہیں، مگر ان دونوں آدمیوں نے صمد ملک سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جس کے لیے تنہائی درکار ہے۔ صمد ان دونوں آدمیوں کو لے کر حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے قاتل کون ہے۔ ان کی بات سن کر صمد غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ ایک بار مجھے شخص کا نام بتا دے۔ ان آدمیوں نے صمد سے کہا کہ کل رات ہم لوگ اسی راستے سے گزر رہے تھے، آپ کا بھائی احمد ملک اور اجلال ملک کا بیٹا سعد ملک دونوں ایک ساتھ تھے اور ان کی کسی بات پر لڑائی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں نے بڑی مشکل سے جا کر دونوں کو الگ کیا تھا، مگر ہم ان دونوں کو زیادہ روک نہیں سکتے تھے کیونکہ دونوں ہی ہمارے مالک ہیں، اسی لیے ہم لوگ وہاں سے چلے آئے۔ مگر سعد ملک کچھ زیادہ غصے میں لگ رہے تھے، وہ بار بار احمد ملک کو دھمکیاں دے رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے رہے تھے۔ یہ کہہ کر ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ لمحے بھر میں صمد ملک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے ہمیشہ ہی سعد کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور اسی نے اس کے چھوٹے بھائی کی جان لے لی تھی۔ صمد ملک وہاں سے انتہائی غصے میں اٹھا اور مردان خانے سے نکل گیا۔ اب ہم دونوں کو یہاں نہیں رکنا چاہیے، جلدی چلو، شہر جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہوگی۔ دونوں آدمی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور پھر سب چھپتے چھپاتے اس جگہ سے نکل گئے۔ بس میں بیٹھ کر دونوں نے اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ مارا۔ دونوں کی جیبیں نوٹوں کی گٹھیوں سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور بس روانہ ہو گئی۔ پیچھے صمد ملک غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے حویلی کے سین میں جاتے ہی سعد کا بازو پکڑ لیا اور اسے بری طرح سے مارنے لگا۔ اچانک سب لوگ بری طرح سے گھبرا گئے کیونکہ صمد پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ سعد کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ سعد جتنا اپنا بچاؤ کے لیے کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی صمد کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ صمد کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعد حیران تھا کہ آخر صمد کو ہوا کیا ہے، وہ اسے کیوں مار رہا ہے، اور پھر بڑی مشکل سے لوگوں نے صمد کو قابو کیا۔
احمد ملک کی میت حویلی کے سین میں رکھی تھی اور بڑا بھائی اپنے ہی چچا کے بیٹے کو بری طرح سے مار رہا تھا، یہاں تک کہ سعد کی ناک اور منہ سے بری طرح سے خون نکلنے لگا۔ مینائل بھی اپنے بھائی کا یہ حشر دیکھ کر اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی۔ سبھی صمد ملک سے پوچھ رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اس طرح سے کر رہا ہے، تو صمد ملک ایک دم غصے سے بولا کہ اسی نے ہی میرے بھائی کو مارا ہے۔ یہ سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سبھی حیرت اور بے یقینی سے سعد کی جانب دیکھ رہے تھے، وہ بھلا کیسے کسی کا قتل کر سکتا تھا۔ اجلال ملک تڑپ کر آگے بڑھے اور کہنے لگے، صمد تمہیں لازمی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا سعد ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو احمد کا دوست ہے، میں نے آج تک اپنے بیٹے کو اسلحہ نہیں دیا اور تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے۔ اجلال ملک کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر صمد ملک اپنی بات پر قائم رہا تو اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا، دونوں خاندان برباد ہو جائیں گے۔ اتنے میں صمد ملک بولا، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کل رات کہاں تھا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کل رات احمد کے ساتھ ہی تھا، مگر میں تو گھر آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ سعد نے اٹکتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ صمد ملک ایک دم غصے سے بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل رات کو اس کی کسی بات پر احمد سے لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے احمد کو جان سے مار دیا۔ صمد ایک بار پھر سے خود کو چھڑا کر سعد کو مارنے لگا، دونوں نے اسے قابو کیا۔ جلال ملک آگے بڑھے اور صمد سے کہنے لگے کہ ابھی تمہارے بھائی کی میت اس حویلی میں موجود ہے، پہلے اسے دفنا کر آتے ہیں اور پھر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے گیا تھا، وہ اسے منو مٹی تلے دفنانے کی باتیں کر رہے تھے اور پھر احمد ملک کی میت کو کندھوں پر اٹھا لیا گیا۔ جلال ملک کی بیوی زینت بیگم بری طرح سے رو رہی تھی، وہ ماں تھی، ان کا کلیجہ باہر آنے کو بے تاب تھا، ان کے جگر کے ٹکڑے کو یوں قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ دوسری جانب اجلال ملک کی بیگم اور بیٹیاں سہمی ہوئی کھڑی تھیں، ان کا اکلوتا بیٹا اور بھائی بے حد خطرے میں آ گیا تھا۔ لوگ سب بہت اچھے سے جانتے تھے کہ سعد کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو اسے پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے اس کا شہر کے کالج میں داخلہ کروا دیا تھا اور وہ چند دن کی چھٹیاں گزارنے ہی آیا تھا۔ مگر یہاں پہ مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے پر یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس بات کو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ احمد ملک کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے جلال ملک بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ آج تک انہیں کبھی کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا رعب اور دبدبہ صرف اسی گاؤں میں نہیں تھا بلکہ آس پاس کے سارے گاؤں میں تھا۔ لوگ ان کے نام سے ہی ڈرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، ہمیشہ ہی سب کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آج ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو گئی تھی کہ ان کا بیٹا قبر میں جا سویا تھا، وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ سب نے بڑی ہی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ حویلی پہنچے تو حویلی کی فضا بہت ہی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ بڑوں نے بیٹھ کر دونوں خاندانوں سے کہا کہ اس بات کا فیصلہ اب کل ہوگا، کیونکہ ابھی سب لوگ غصے میں ہیں۔ وہ رات سب پر ہی بہت بھاری گزرنے والی تھی، کوئی بھی ایک لمحے کے لیے سویا نہیں تھا۔ نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سعد تو اجلال ملک کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے؟ یہی بات سوچ سوچ کر ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ انہیں احمد بھی اتنا ہی عزیز تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ سعد کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جلال ملک کی حویلی کے لان میں ہی پنچایت بٹھا دی گئی۔ سعد کو مجرم کے طور پر سب کے سامنے لایا گیا۔ اجلال ملک سعد کو لے کر جلال ملک کی حویلی کے لان میں موجود تھے۔ اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو انہوں نے اس پنچایت میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ سالوں سے ایسی پنچایت کے فیصلے کرتے آ رہے تھے، مگر انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود بھی کبھی پنچایت کا فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے۔ اجلال ملک کی بیگم ضد کر کے اس پنچایت میں چلی گئی
کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مینائل اور رامین گھر پر ہی تھیں۔ 11 سالہ رامین کئی بار میناہل سے پوچھ چکی تھی 11 سالہ رامین کئی بار مینائل سے پوچھ چکی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر اسے مینائل کیا بتاتی، اس کے پاس بتانے کو تو کچھ نہیں تھا۔ وہ دونوں حویلی کی چھت پر کھڑی جلال ملک کی حویلی کی لان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ پنچایت بیٹھ گئی تھی۔ جلال ملک بالکل خاموش تھے۔ ایک جانب ان کا اپنا بیٹا تھا جسے وہ کل دفنا آئے تھے، تو دوسری جانب ان کا بھائی اور بھتیجا تھا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ سمجھ کی ہی ضد تھی کہ پنچایت بیٹھے گی اور فیصلہ ہوگا۔ سب لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ پنچایت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ اس خاموشی میں صمد ملک کی آواز ابھری تھی۔ اس کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ اجلال ملک اور جمیلہ بیگم تڑپ اٹھے تھے۔ صمد ملک قتل کا بدلہ قتل ہی چاہتا تھا۔ وہ لوگ کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ہی مرتا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ آپ لوگ کیسے اسے ماننے کی بات کر سکتے ہیں؟ اجلال ملک کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم قتل کا بدلہ نہیں دینا چاہتے تو تمہیں اپنی بیٹی کو غنی کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ صمد اچھے سے جانتا تھا کہ چچا اپنی دونوں بیٹیوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل ہوگا، اور ویسے بھی اس کا مقصد ان کی بیٹی کو غنی کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ جلال ملک ایک طاقتور شخص تھے۔ سبھی حیران پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ جلال ملک اس سارے معاملے میں کچھ نہیں بولے۔ وہ اپنوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آج خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہے تھے۔ اجلال ملک کا جھکا ہوا سر اٹھا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے اکلوتے لختی جگر کی جانب دیکھا، جو بے حد گھبرایا ہوا وہاں پر بیٹھا تھا۔ وہ اگر اپنی بیٹی کو بچا لیتے تو ان کا بیٹا ان کے سامنے ہی قتل کر دیا جاتا، اور اگر بیٹی کو بچاتے تو بیٹی کم از کم زندہ تو رہتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو غنی میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب کی نظریں اجلال ملک پر جمی تھیں، مگر صمد اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ پھر اس بھرے مجمع میں اجلال ملک کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو غنی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جمیلہ بیگم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سعد نے بے اختیار اپنے سر کو تھاما تھا۔ صمد ملک نے اپنے اندر اٹھتے تیش کا گلا گھونٹا تھا۔ جلال ملک اب بھی بالکل خاموش تھے۔ پنچایت میں سے ایک بزرگ کی آواز ابھری تھی۔ وہ جلال ملک کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ تم اجلال ملک کی بیٹی کا نکاح اپنے کسی ملازم سے کرنا چاہو گے یا پھر اپنے بیٹے سے کرنا چاہو گے؟ اب سب کی نظریں جلال ملک پر تھیں۔ وہ بس زمین کو گھو رہے تھے۔ پھر انہوں نے آہستگی سے سر اٹھا کر صمد ملک کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا بدلہ لینا ضروری ہے؟ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جلال ملک کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے ان کی بیٹی غنی میں نہیں چاہیے۔ مجھے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ چاہیے، اور قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے قاتل کو موت کی گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں، صمد ملک نے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ جلال ملک بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ ہرگز بھی اپنے بھائی کے بیٹے کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم میناہل سے نکاح پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں میناہل کا نکاح اپنے کسی بھی ملازم سے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چند ملازموں کو آواز دی۔ وہ سب لوگ ان کی ایک آواز پر دوڑے آئے تھے۔ پل بھر میں ہی صمد ملک کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اپنی محبت کو یوں کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت کا تماشا یوں بھرے بازار بنے، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا باپ اپنے بیٹے کے قاتل کو سزا دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس لیے وہ یہاں کمزور پڑ گیا تھا۔ جس محبت کو اس نے خود سے چھپا کر 7 پردوں میں رکھا تھا، وہ آج یوں رسوا ہو رہی تھی۔ اس کے گھر کے نوکروں کو اس سے نکاح کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ملازموں پر ڈالی۔ وہ لوگ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے، میں منائل سے نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی اپنی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ اجلال ملک نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے پیچھے کھڑی ایک ملازمہ سے کہا کہ جا کر میناہل کو بلا کر لے آؤ۔ ملازمہ جب میناہل کو بلانے آئی تو میناہل گم سم سی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرے گی؟
جب ملازمہ نے آ کر اجلال ملک کا پیغام دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا۔ اس نے کندھے پر پڑا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا اور ملازمہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ 11 سالہ رامین بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی۔ جب وہ دونوں ملازمہ کے ساتھ جلال ملک کی حویلی کی لان میں پہنچی تو فضا میں چھایا حبس مزید بڑھ گیا، یہاں تک کہ سانس رکنے لگا تھا۔ مناہل کا دل بھی بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنی موت قریب ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اجلال ملک کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک زخمی نظر اپنے باپ پر ڈالی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جان سے عزیز بیٹی کی قربانی دے رہے تھے۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ کم از کم ان کی بیٹی زندہ تو رہے گی، ورنہ ابھی ان کے سامنے ہی ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا۔ وہ سر اٹھائے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نکاح سمجھ سے ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اجلال ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ونی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مگر انہیں سمجھ سے اتنا شفقت کی امید نہیں تھی، اسی لیے وہ مناہل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ مناہل دکھ اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، مجھے ونی نہیں ہونا، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پل بھر میں سب کچھ بدلنے والا تھا، اور پھر مناہل کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا نکاح سمجھ سے کر دیا گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، سارے لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے تھے۔ اب وہاں صرف جلال ملک اور اجلال ملک کے گھر والے ہی رہ گئے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ مناہل بالکل ساکت سی بیٹھی تھی، اسے اپنے باپا سے یہ بالکل امید نہیں تھی۔ سمد اجلال ملک سے مخاطب ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ چچا جان، اب آپ خوشی خوشی اپنی حویلی میں واپس چلے جائیں۔ آپ کے بیٹے کی جان بچ چکی ہے، مگر اب آپ اپنی بیٹی کو بھول جائیے۔ آپ نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے ونی کیا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں ونی کی گئی لڑکیاں کبھی بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹتیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر مناہل کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور اسے لے کر اندر حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ اجلال ملک بھاری دل کے ساتھ اپنی بیوی، بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ اپنی حویلی میں آ گئے۔ آج کی رات ان پر بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ جمیلہ بیگم کو کسی صورت چین نہیں تھا، ان کی جان سے پیاری بیٹی ونی ہو گئی تھی، ایسی ماں کو کیسے چین مل سکتا تھا؟ ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جو گناہ اس نے نہیں کیا تھا، اس کی سزا اس کی بہن کو ملی تھی، وہ بہن جو اسے کل رات تک تسلی دے رہی تھی، آج اسے ہی ونی کر آیا تھا۔ سمن مناہل کو لے کر حویلی میں داخل ہوا اور اپنی خاص ملازمہ کے ہاتھ میں مناہل کا ہاتھ دے دیا اور اسے کہا، اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ ملازمہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی اور مناہل کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے حویلی کے تہہ خانے میں بنے ہوئے قید خانے میں لے گئی۔ سمد ملک نے بے انتہا نرمی سے مناہل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، مگر جب اس ملازمہ نے مناہل کا ہاتھ تھاما تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس ملازمہ نے مناہل کو قید خانے میں بند کر دیا تھا۔ امی، بابا، آپ سب کہاں ہیں؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالیے۔ چیختی چیختی اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کیوں بند کیا ہے؟ وہ دروازے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اس اثنا میں دروازے کے باہر سے آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ مزید زور زور سے بجانے لگی تھی۔ کون ہے باہر؟ مجھے نکالو یہاں سے، تمہیں اللہ کا واسطہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ پر رحم کرو۔ وہ پوری جان سے چلائی تھی۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ جو امید بالکل چھوڑ بیٹھی تھی، ایک بار پھر سے امید سر اٹھانے لگی، اور پھر اس قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ دروازے پر ملازمہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں اس کے لیے کھانے کی ٹرے تھی، مگر اس نے اس ملازمہ کو نظر انداز کیا اور باہر جانے کے لیے لپکی۔ اب وہ 1 منٹ بھی اس قید خانے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ مزید یہاں رہی تو مر جائے گی۔ ملازمہ نے ایک ہی جھٹکے میں مناہل کا بازو پکڑا اور اسے دروازے سے اندر دھکیل دیا۔
اس ملازمہ کے سامنے منائل بہت کمزور سی تھی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس قید خانے میں زمین پر بری طرح سے گر گئی، اس کی کونیاں گھٹنے پتھریلے فرش سے رگڑ کر بری طرح سے چھل گئے تھے، اس کا سر بھی فرش سے ٹکرایا تھا، ماتھے سے خون کی لکیر نکل کر اس کی دودیا گالوں پر بہنے لگی تھی۔ منائل نے بے یقینی سے پلٹ کر اس ملازمہ کی جانب دیکھا۔ کل تک یہی ملازمہ منائل بی بی کرتے کرتے نہ تھکتی تھی اور آج اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ منائل اس کی اس حرکت پر چند لمحے کے لیے حیران سی رہ گئی اور پھر وہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ کل شام سے یہاں بند تھی اور اب نہ جانے دوسرے دن کا کون سا پہر چل رہا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر جانے دو، کیوں مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ اگر سمد کو پتہ چل گیا تو تم لوگوں کا وہ برا حشر کر دے گا۔ منائل اس ملازمہ پر بری طرح سے چلائی تھی، اسے اپنی اس بے عزتی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر ملازمہ پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ملازمہ نے اس پر ایک کڑی سی نظر ڈالی اور اطمینان سے اندر داخل ہوئی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ منائل نے بے یقینی سے کھانے کی ٹرے کو دیکھا تھا، جس میں باسی روٹی اور پانی کی طرح پتلی دال تھی۔ ایسا کھانا تو ان لوگوں نے کبھی اپنے ملازموں کو بھی کھانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اور پھر منائل وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ملازمہ نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ منائل کے منہ سے سسکی نکلی۔ یہ سب میں سمد صاحب کے کہنے پر ہی کہہ رہی ہوں، جن کا نام لے کر تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ انہوں نے ہی تمہیں یہاں قید کر کے رکھا ہے اور شاید وہ تمہیں قید کر کے بھول چکی ہیں۔ اسی لیے میرا احسان مانو کہ میں تمہارے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ اب چپ چاپ کھانا کھا لو، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ اگر باہر کسی کو تمہاری آواز آ گئی تو تمہارا برا حشر کر دیں گے۔ ملازمہ نے سختی سے کہہ کر منائل کا بازو چھوڑ دیا۔ منائل کو چند لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سمد میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، وہ کبھی میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ یہ سب کہتے ہوئے منائل کی آواز سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ ملازمہ نے سر ہلایا اور وہاں سے باہر جانے لگی۔ منائل بھی اس کے پیچھے لگ گئی کیونکہ وہ مزید کسی بھی صورت میں یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب کی بار ملازمہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ منائل کے منہ پر جڑ دیا۔ منائل کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک بار پھر سے گرنے کی وجہ سے اسے بری طرح سے چوٹیں آئی تھیں۔ منائل سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی اور اب اسے ایک ملازمہ نے تھپڑ مارا تھا۔ یہ بات منائل کی برداشت سے باہر تھی۔ بے ہوش پڑی منائل کو اس ملازمہ نے تنفر سے دیکھا اور ایک بار پھر اسے قید خانے میں بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ منائل اندھیرے میں بے ہوش پڑی تھی، کوئی بھی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسے پیار کرنے والے سارے لوگ جانے کیوں اس کی آواز نہیں سن پا رہے تھے۔ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس وقت منائل کہاں ہے۔ وہ روتی رہی مگر جانے سمت کہاں چلا گیا تھا۔ منائل کو اس تہہ خانے میں بند 2 دن گزرنے والے تھے جب ملازمہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ لاڈو میں پلی تھی، بھلا اتنی سختی کی کہاں عادت تھی۔ آخر کار 2 دن بعد سمد کو منائل کا خیال آ ہی گیا تھا۔ وہ منائل کو ملازمہ کے حوالے کرنے کے بعد خود شہر آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ملازمہ نے منائل کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ جب وہ 2 دن کے بعد حویلی لوٹا اور اس نے ملازمہ سے منائل کے بارے میں پوچھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ تو تہہ خانے میں قید ہے، وہ فوراً ہی قید خانے بھاگا اور وہاں پڑی بے ہوش منائل دکھائی دی۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا اور اس کے نازک گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر بری طرح سے چلایا کہ اس پر ہاتھ کس نے اٹھایا ہے۔ ملازمہ کام کر رہ گئی، وہ تو اسے محض ایک بنی میں آئی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ صاحب یہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات کی سزا ملے گی۔ تم نے کس سے پوچھ کر اسے تہہ خانے میں بند کیا اور اس پر ہاتھ اٹھایا؟
یہ کہتے ہوئے سمد نے مناہل کو اپنی باہوں میں لیا اور اسے وہاں سے لے کر نکل گیا۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ 2 دن پہلے تک وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا اور اسی قاتل کی بہن کو تکلیف پہنچانے پر بری طرح سے تڑپ رہا تھا، اور آج وہ مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ مناہل اب تک بے ہوش تھی۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ مناہل نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے خود کو ملامت کیا کہ وہ کیوں مناہل سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ بھلا جتنا بھی سنگ دل سہی، مگر اپنی محبت کے معاملے میں وہ بے حد نرم دل تھا اور مناہل کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مناہل کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مناہل ہوش میں آنے لگی اور پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے سمد کا چہرہ نظر آیا تھا تو وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اب تک 2 دن پہلے والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان تھے۔ مناہل اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوفزدہ نظروں سے سمد کو دیکھنے لگی۔ آپ کے کہنے پر اس ملازمہ نے مجھے اس جگہ قید کیا تھا؟ مناہل نے بے یقینی سے سمد سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتا خوف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے آپ کے کہنے پر مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور دیکھیے اس نے مجھے دھکا بھی دیا۔ اپنے ہاتھوں کی خراشیں دکھا کر وہ پوری طرح سے رونے لگی تھی۔ سمد کو ایسا لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ مناہل تم اٹھو، منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے کچھ بھجواتا ہوں۔ سمد ایک نظر اس کے روتے بلکتے وجود پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے مناہل کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ جلال ملک اور زینت بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ صحیح تھا، مگر سمد اس دن کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مناہل اسی کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ سمد اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر جب جب وہ اپنے بھائی کی موت کو یاد کرتا اس کا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا، اسی لیے وہ مناہل کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ سمد ان دونوں آدمیوں کو رات دن ڈھونڈ رہا تھا جس نے اسے یہ سب بتایا تھا کہ سعد نے احمد کو قتل کیا ہے، مگر اس دن کے بعد سے وہ لوگ گاؤں میں دکھائی نہیں دیے تھے۔ مناہل کو یہاں رہتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ جلال ملک اور زینت بیگم کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے جینے کی وجہ ہی ختم ہو چکی ہے۔ مناہل اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی، اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سمد کی اجازت کے بنا اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مگر سمد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ پھر آخر کار اسے سمد کی گاڑی حویلی میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ مناہل فوراً سے نیچے آ گئی۔ سمد گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر رہا تھا جب حویلی کے لان میں اسے مناہل کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مناہل کی جانب آ گیا اور اسے کہنے لگا، تم رات کی اس پیر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں سختی نمایاں تھی۔ مناہل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور اسے کہا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، جو اپنے کمرے میں وہیں آ رہا ہوں۔ سمد نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ مناہل فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد سمد بھی آ گیا۔ مناہل اسے کہنے لگی، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر سمد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے مناہل سے کہا کہ کچھ دن رک جاؤ، بس مجھے ایک بار وہ دونوں آدمی مل جائیں، پھر تمہارے بھائی کو عدالت کے ذریعے سزا دلواؤں گا اور تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، پھر چلی جانا اپنے گھر، کیونکہ یہ فیصلہ میرے باپ نے کیا تھا، مگر مجھے قتل کا بدلہ قتل چاہیے۔ یہ کہہ کر سمد کمرے سے چلا گیا۔ مناہل خاموش کھڑی رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وہ تو سمد کی محبت سے بھی واقف نہیں تھی۔ وہ دن بھی ایک عام سا دن تھا جب سمد کے خاص آدمی ان 2 آدمیوں کو لے کر حویلی میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سمد بھی اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آدمی سمد کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں تو یہ کام کرنے کے پیسے ملے تھے۔ دوسرے گاؤں کے وڈیرے نے ہمیں یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اس نے ہی احمد کا قتل کروایا تھا اور الزام ساتھ پر ڈال دیا تھا۔ جلال ملک بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔
اسی وقت پنچایت بھی اٹھائی گئی۔ ان آدمیوں کو اس وڈیرے کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیا اور پھر سب نے دیکھا کہ قتل کا بدلہ قتل کر کے ہی لیا گیا تھا۔ اس بار صمد ملک اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا اور بھری پنچایت میں اپنے چچا اور ساس سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی تھی۔ اجلال ملک نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بھائی اور صمد سے صلح کر لی تھی۔ ادھر مینائل اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ صمد نے کہا تھا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا، مگر وہ ہرگز بھی اس رشتے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مگر وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کا وجود صمد پر محض بوجھ ہے۔ وہ آج تک نہیں سمجھ سکی تھی کہ صمد اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ کون ونی میں آئی لڑکی کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب صمد ملک کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آج تیسری بار کمرے میں آ رہا تھا۔ وہ آ کر خاموشی سے جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا، ورنہ اس سے پہلے وہ دونوں بار محض دروازے میں ہی کھڑا رہا تھا۔ آج تھکن اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ میناہی نے ایک سہمی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ صمد کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ صمد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میناہی نے سے کہا، مجھے طلاق مت دینا، اللہ میں ونی میں ہو کر آئی ہوں، مگر ہمارا نکاح ہوا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ صمد نے تھکی تھکی نظر اس پر ڈالی اور اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھا لیا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے مل لو، میں شام کو تمہیں لینے آؤں گا۔ اور پھر کچھ دنوں میں ہی دونوں حویلیوں کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو گئے تھے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے وہ بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت میری کہانیوں کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔